بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. پروگرام وقار سخن کے ساتھ وقار احمد وقار حاضر خدمت ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام ہر جمعرات کی شب پیش کیا جاتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس دوران میں آپ سے حروف تہجی کے اعتبار سے شعراء کرام کا منتخب کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ کوئی شخصیت اگر ہمارے شہر میں، ہمارے شہر حیدرآباد میں آپ موجود ہوں اور ہمیں شرف ملاقات بخشیں تو ہمارے لیے یہ ایک بہت آنر کی بات ہوتی ہے، عزت افزائی کی بات ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں دنیا ادب کی گرامایا شخصیات تشریف لاتی ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک عزت اور وقار کی بات ہوتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس شخصیت سے نہ صرف یہ کہ اپنے ناظرین کی ملاقات کروائی جائے بلکہ اس شخصیت سے جس قدر فیض حاصل کیا جا سکتا ہے وہ حاصل کیا جائے. اور آج اتفاق ایسا ہے کہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے حروف تہجی کے اعتبار سے شعراء کرام کا، وہ حرف عین سے چل رہا ہے. اور پچھلا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا جناب اعظم بہزاد پر، عنایت علی خان ٹونکی صاحب پر. اور اتفاق ایسا ہے کہ آج جو شخصیت حیدرآباد میں اتفاقاً آئی ہوئی ہے وہ بھی، ان کا نام بھی عین سے ہی شروع ہوتا ہے، جناب عزیز الدین خاکی صاحب. اور نعت کے حوالے سے ایک بہت معتبر نام. جب میں نعت کے حوالے سے معتبر نام کہتا ہوں تو یہ میں جملہ رسماً استعمال نہیں کرتا. بقول شیخ زادی کے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، کہ جب تجھے خدا کے لیے کچھ کہنا ہے تو کچھ بھی کہہ دے، دیوانگی کی حد تک جا کے کہہ دے. لیکن جب بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئے گی کہ جن کی ثنا خود اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کر رہی ہو اور ورفعنا لک ذکر کر کے کہہ کر رہی ہو، تو نعت کہتے ہوئے، مضمون کو باندھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ ہم ایک عام غزل یا نظم نہیں کہہ رہے بلکہ اس کی ثنا کر رہے ہیں کہ جس کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے. کہ اے محبوب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بناتا. تو وجہ وجود کائنات کی ثنا جب کی جائے تو اس کے اہتمام بھی الگ ہونے چاہیے. وہاں پر صرف قافیے اور ردیف کو ذہن میں نہیں رکھا جاتا بلکہ وہ مضامین ذہن میں رکھے جاتے ہیں کہ کس کس پیرائے سے، کس کس انداز سے اپنے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے. ایک حدیث کے مفہوم بھی اس طرح سے ہے کہ ایک جنگ میں جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ وہ سرکار کی ثنا کریں گے، اور وہ جو رجز پڑی جاتی تھی اور اس میں خاص ایک ماحول میں پڑی جاتی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو ظاہر ہے کہ مخالفین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کریں گے. تو میں نے کہا میں یہ ان کی ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیل کی ثنا اس طرح سے کروں گا کہ یہ جو وہ والے معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی جملہ ان کے خاندان کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے آ جائے تو میں اس کو اس طرف بڑھنے ہی نہیں دوں گا، روک لوں گا. اور ظاہر ہے کہ پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے رسول کی ثنا کی ہے کہ آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی بچھائی. اور بعض روایات میں یہ آیا ہے، کیونکہ عرب کا ایک محاورہ تھا کہ وہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بہت زیادہ خوش جب کسی بات پر ہوتے تھے تو اس جملے کو ادا کیا کرتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کہا ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. تو آج میرے لیے یہ بڑی ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی شناخت نعت کی شاعری ہے، ان کے ساتھ موجود ہوں اور ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کریں گے. سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو ہمارے شہر میں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پروگرام وقار سخن میں. جی بہت نوازش، ماشاءاللہ بہت اچھا اور سلیقے سے پروگرام کرتے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ کے پروگرام میں نے دیکھے ہیں اور خالصتاً ادب کے حوالے سے اور جس انداز سے پروگرام ہونے چاہیے، ماشاءاللہ جیمز ٹی وی 100% اس انداز سے پروگرام کر رہا ہے اور آپ ماشاءاللہ حق ادا کر رہے ہیں بہت اچھے انداز میں. بزرگوں کی دعائیں ہیں اور آپ جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہیں جو ہماری پوری ٹیم کو اس طرف رغبت دلاتی ہے کہ مقدار کے بجائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کوانٹٹی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ کوالٹی چیز ہوتی ہے. تو سر کا تعارف چونکہ نعت ہے، نعت میں، اور سر کا عزیز صاحب کا تو ترنم بھی بڑا کمال ہے اور ترنم کے ساتھ تحت بھی ماشاءاللہ خوب ہے. اور کلیات سر کی یہاں موجود ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے فیض اٹھایا ہے کیونکہ اکثر رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم یہاں سے نعتیں بھی پڑھ رہے ہوتے تھے اور آپ کے حضور پیش بھی کر رہے ہوتے تھے کہ جس میں حمد اور نعت، سلام، مناقب اور منظومات کلیات عزیز خان کی یہاں موجود ہے اور بازار میں ظاہر ہے کہ اویلیبل بھی ہے. اور اس کے بعد کلیات حمد سر کی یا رب ذوالجلال، جی
اور 23 مارچ 2023 تک کا کہا ہوا حمدیہ کلام اس میں شامل ہے، اور منظوم خراج تحسین یہاں پر یہ بھی ایک کتاب سر کی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ کتابیں تو ظاہر ہے کہ موجود ہیں ہی، لیکن جو کتاب لکھنے والا ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور آپ اندازہ لگائیے ضخامت سے کہ کیا ہی کوئی مضمون بچا ہوگا جو اس میں شامل نہ ہوگا. کس طرح سے 800 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں کہ ہر اور بہت سارے کلام اس میں عزیز صاحب کے ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے صداخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محافل میں پڑھے بھی ہیں اور وہ بہت معروف بھی ہوئے ہیں. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آغاز پروگرام ہے تو ایک حمد سر سے کلام شاعر بزبان شاعر خود سنی جائے، اور پھر ترنم میں بھی سنی جائے، اور ہم پھر نعت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، پھر ہم گفتگو کا سلسلہ کریں گے. لیکن آغاز ہم کچھ اشعار، بہت ماشاءاللہ روحانیت والا پروگرام ہو جائے گا یہ حمد اور نعت کے حوالے سے. بالکل. اور میں حمد کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، 2-3 اشعار حمد کے. سہل ممتنع میں. واہ واہ واہ. یا خدا خالق جہاں تو ہے، یا خدا خالق جہاں تو ہے، یا خدا خالق جہاں تو ہے، کس قدر سب پہ مہربان تو ہے، کیا بات ہے، کس قدر سب پہ مہربان تو ہے، ذرے ذرے کے دل میں گھر تیرا، سبحان اللہ. ذرے ذرے کے دل میں گھر تیرا، قطرے قطرے کا رازداں. کیا بات ہے، قطرے کا رازداں تو ہے. واہ واہ واہ. قطرے قطرے کا رازداں تو ہے، سبحان اللہ. سارے عالم ہے تیرے حلقہ بگوش، سارے عالم ہے تیرے حلقہ بگوش، سارے عالم ہے تیرے حلقہ بگوش، کہ شہنشاہ ہر جہاں تو ہے. کیا بات ہے، کہ شہنشاہ ہر جہاں تو ہے، خاکی تیرا کوئی جواب نہیں، خاکی تیرا کوئی جواب نہیں، خاکی تیرا کوئی جواب نہیں، یہ بتا کس کا مدح خواہ کیا دلیل ہے، بہت مدلل. یہ بتا کس کا مدح خواہ تو ہے، یا خدا خالق جہاں تو ہے، کس قدر سب پہ مہربان تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروگرام کا آغاز کتنی خوبصورت ہم سے ہوا. یہی ہم بات پروگرام کی شروع ہونے سے پہلے بھی کر رہے تھے خاکی صاحب سے کہ مضمون کو باندھنا یہ ایک کمال ہوتا ہے. شاعر کا کام صرف قافیہ پیمائی نہیں ہوتا، بلکہ مضمون کو اس طرح سے باندھا جائے کہ الگ الگ زاویے سمیٹ کے لے کر آئے جائیں، اور یہ کمال ہوتا ہے. اور کیا خوبصورت کلام آپ نے باقاعدہ نبھایا ہے، جس میں کہ میں ایک شعر کی آگے گفتگو بھی کریں. شاعری کی خوبصورتی بھی یہی ہے، غزل کی جو حیات میں نعت کہی جاتی ہے یا غزل کہی جاتی ہے، کہ پہلے مصرے میں ہم جو سوال کر رہے ہیں دوسرے مصرے میں اس کا ایسا جواب آنا چاہیے بالکل سننے والا مطمئن ہو، اس کے دل کی بات ہو کہ ہاں یہ بالکل اس سے اچھی دلیل نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہم یہاں پر لیں گے اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ادب زندگی کی ایک بامانی سرگرمی ہے. زندگی میں رنگ ہے، جذبوں کی عکاسی ہے، شعور و آگہی ہے، فنی، فکری اور جمالیاتی جہتیں،
क्या होती हैं। जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल ना रहेगा। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी की मानवीयत ख़त्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। तो नाज़रीन किराम, वक्फे के बाद हाजिर खिदमत हैं और आप कलाम समात कर रहे थे जनाब अज़ीज़न खाकी साहब से, कलाम शायर व ज़ुबान शायर। इसका एक अलग ही रंग होता है और वो रंग यूँ होता है कि बहुत सारी मरतबा हम जो शेर सुनते हैं उसके मानी हम अपनी बसारत और अपनी बसीरत के लिहाज से तय करते हैं, लेकिन शायर जब उस कलाम को पढ़ता है तो शायर उसमें उसके अंदाज की वजह से पता चलता है कि यहाँ पर शायर ने इस शेर को या इस जुमले को किस अंदाज में बांधा है, तो इससे खूबसूरती में शेर की और इजाफा हो जाता है। मैं सबसे पहले एक, चूँकि कलाम भी हमने सुन लिया है और हमसे आगाज़ हो चुका है, तो मैं कुछ गुफ्तगू की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि एक तो शायरी का आगाज़ आपने कब से किया और कौन ऐसी शख्सियत थी जिससे मुतासिर होकर आपने सिर्फ नात के ही मैदान में कदम रखा और उस्ताद किसको बनाया? जी हाँ, माशाल्लाह वक़ार साहब, ये या तो वो रहमत और बरकत की घड़ी थी। क्या बात कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा नात पढ़ती थी। वाह वाह। तो मैंने बचपन में जो आवाज़ अपने घर में सुनी, हाँ, वो एक ज़माने में नात हुआ करती थी, तो वो ख़वातीन बहुत पढ़ती थी कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो मेरी वालदा इसको तरन्नुम से पढ़ती थी, नात के अंदाज। सही। बचपन से वो कानों में आवाज़ थी। तो जो बड़े बड़े हुए तो कुछ माहौल हमें ऐसा मिला, अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़ानी की तरफ आए भाई। अच्छा, नात ख़ानी में भी हमने ऐसे शुअरा का कलाम पढ़ा कि जो माशाल्लाह अपने दौर के बड़े जय्यद शुअरा कराम थे, अपने ज़माने के साहिब किताब। क्या बात। तो जो नात पढ़ते गए, नात ख़ानी का सदका है जो हम नात गोई की तरफ। क्या बात है, सिर्फ नात ख़ानी का सदका। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह पाक ने माशाल्लाह फिर ऐसा माहौल भी फराहम किया कराची में हमें, अच्छे अच्छे लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा कहने वाले शुअरा के दरमियान बैठकर अपना कलाम सुनाने की सआदत। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये बात। तो सर किसी को उस्ताद बनाया जाए? जी हाँ बिल्कुल। किससे साहब की? माशाल्लाह एक नाम है मोहम्मद यामीन वारसी साहब। जी जी जी। नात के हवाले से उनके मुंतखबात 80 के अशरे में बहुत मशहूर हुए। इनके अलावा एक और मेरे उस्ताद, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, हज़रत दावा सैयद रफ़ीक अजीज़ी यूसुफ़ी। अच्छा। अलीगढ़ से वो ग्रेजुएशन थे और उर्दू में बहुत ज़बरदस्त मंजे हुए थे। कराची से एक पर्चा किसी ज़माने में निकला करता था नक्काद के नाम से। जी जी। नक्काद के एडिटर थे। अच्छा, वाह 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 वाह। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे उस्ताद यानी शायरी में मेरे ये दो उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और किस सन से सर शायरी का आगाज़? जी हाँ, नात ख़ानी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के ज़माने से हमने की है। हाँ। और 1987-88 जब हम मैट्रिक में पहुँचे थे 10वीं जमात में। अच्छा। तो 10वीं जमात में बहुत छोटी बहर में नात कहने लगा था। अच्छा। मुझे आज तक याद है। और मैं उस वक्त 10वीं जमात में था और मेरा कलाम उस वक्त एक अखबार हुआ करता था, अमन अखबार। अच्छा, वाह वाह। अमन अखबार के जो बच्चों के सफ़े में है मेरी नातें शाया हुआ करती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तो उस ज़माने की कोई नात का कुछ शेर? हाँ, उसकी सबसे पहली नात का वो देखिए बच्चे की समझ और फिक्र क्या होती है कि वो शेर था कि रब का पैगाम लाने वाला है। हाँ, रब का पैगाम लाने वाला। छोटी फिक्र है ना, मगर बिल्कुल रब का पैगाम लाने वाला है और सबके दिल में समाने वाला है। वाह 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 वाह। रब का पैगाम लाने वाला है, सबके दिल में समाने वाला है। वो है सरतापा रहमतों वाला। हाँ हाँ,
وہ ہے سرتاپ پر رحمتوں والا، سارے عالم پہ چھانے والا ہے. کیا بات ہے. تو ابتدائی یہ مضامین تھے، یہ اللہ کی طرف سے عطا، چونکہ اس وقت اتنی فکر نہیں ہوتی، تو سب سے پہلی یہی نعت کہی تھی جب میں 10ویں جماعت میں تھا. اور الحمدللہ جب سے ہی وہ زمانہ تھا اخبارات کا، اخبارات میں مجھے بچوں کے صفحے میں بہت چھاپا ہے، پھر طلباء کے صفحے میں، پھر ہم ریڈیو پاکستان آئے تو بزم طلباء کالج کی جانب سے آئے، اپنے کالج کی طرف سے. تو یوں میڈیا میں جب ہم آئے تو الحمدللہ ریڈیو پر بھی بزم طلباء کے پروگرام میں نعت اور حمد کے حوالے سے اور قومی نغموں کا. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے میں نے نعت سے پہلے جو میں نے کام کیا وہ میں اپنے کالج کی طرف سے، اسکول کی طرف سے قومی نغموں کے مقابلے میں گیا. صحیح صحیح صحیح. پاکستان نیشنل سینٹر ہوا کرتا تھا کراچی میں کسی زمانے، صحیح صحیح. اس میں تو پھر یہ نعت کا صدقہ الحمدللہ ملتا چلا گیا اور مجھے ماحول بہت اچھا ملا. بالکل. اچھا یہ عام طور پر ہوتا ہے بچوں کا یہ والا معاملہ کہ اسکول کی سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو اس طرف راغب کرتی ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ اب اسکولوں میں جو ہے وہ صرف سلیبس کی کمپلیشن پر ہی زور دیا جاتا ہے، تو تربیت کے وہ ماحول اب ذرا کم ہو گئے. دوسرا یہ کہ پرنٹ میڈیا اس زمانے میں اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ اگر آپ کی کوئی نظم یا کوئی غزل یا کوئی نعت جو بھی آپ کی تخلیق ہے اگر وہ کسی ادبی صفحے کی زینت بنتی تھی تو یہ ایک پورے خاندان والوں کے لیے ایک تو بہت زیادہ خوشی کا مقام ہوتا تھا، اور اس پر پذیرائی اور حوصلہ افزائی اتنی ہوتی تھی کہ آدمی کا بچے کا دل چاہتا تھا کہ ہمارے اگر اخبار میں کوئی چیز آ جاتی تھی اس وقت تھوڑی سی بھی تو ہم وہ اخبار پورے ہفتے لیے گھومتے تھے. بالکل. اچھا تو اعزاز بھی ہوتے تھے کیونکہ یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا اس وقت، یہ پرنٹ میڈیا ہی سب سے جاندار تھا، اور اپنی آواز اگر آپ کو پہنچانی ہے تو اس کے ذریعے پہنچاتے تھے لوگ. ادبی آواز ادبی دنیا میں بھی اگر آپ کو اپنی پہچان کروانی ہے تو پرنٹ میڈیا کے ذریعے. صحیح. اچھا سر پہلا مشاعرہ یاد ہے کہ کب پڑھا؟ جی ہاں پہلا مشاعرہ الحمدللہ دبستان وارثیہ کراچی ہے. اچھا جی جی. اس کے تحت ردیفی مشاعرے ہوتے ہیں، 1992 سے ہو رہے ہیں تقریباً. کیا بات ہے. تو 95-96 میں وہ ہمیشہ ردیف دیتے ہیں. اچھا. آپ زمین اپنی نکالیں، صحیح ٹھیک ہے، قافیہ اپنا لے کر، ٹھیک ہے، ردیف دے دیا، ردیف دے دی انہوں نے. تو وہ ہر سال ردیف دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ 1996 کی بات ہے، میرے پاس ردیف آئی، انہوں نے ان کیا کہ ردیف تھی فکر و آگہی. واہ واہ. فکر و آگہی. ہاں اس میں آپ نعت کہیں یا حمد کہیں. اچھا اچھا. تو وہ اس مشاعرے میں پہلی مرتبہ میں شریک ہوا تھا، اور وہ شعر بھی مجھے یاد ہے کہ حضور اگر نہ بخشتے، حضور اگر نہ بخشتے، شعار فکر و آگہی. ہاں ہاں شعار فکر و آگہی. حضور اگر نہ بخشتے. ہمارے ادب میں جو ہے نا اس کو یا تو لنگڑی بہر کہتے ہیں یا ٹیڑھی بہر کہتے ہیں. بالکل ٹیڑھی. حضور اگر نہ بخشتے شعار فکر و آگہی، نہ آتی حشر تک کہیں بہار فکر و آگہی. واہ 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 واہ. لیکن عادل یہ وہ بات جو میں کہتا نا مضمون باندھنا، یہ ہے مضمون باندھنا. کیا خوبصورت سے دوبارہ آتا ہو. حضور اگر نہ بخشتے شعار فکر و آگہی، نہ آتی حشر تک کہیں بہار فکر و آگہی. اور صحابہ کرام کی صفوں کو دیکھیے ذرا. ہاں ہاں صحابہ کرام کی صفوں کو دیکھیے ذرا. صحابہ کرام کی صفوں کو دیکھیے ذرا، کھینچا ہوا ہے ہر طرف حصار فکر و آگہی. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت قافیہ وعدہ ہے اس ردیف کے ساتھ. واہ واہ واہ. کھینچا ہوا ہے ہر طرف حصار فکر و آگہی. حصار فکر و آگہی. واہ واہ واہ. تو یہ اس دور کی سب سے پہلا مشاعرہ تھا، اور اس میں الحمدللہ کم سن یعنی بہت کم عمر شعر کہنے والا میں ہی تھا. اچھا اچھا. بہت بات ملی تھی صاحب ماشاءاللہ، ایک ایک شعر کو کئی مرتبہ پڑھا. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ ایک بڑا مزیدار بات ہوتی ہے مشاعرے میں اگر کسی شاعر کے کلام کو بار بار بھائی مکرر. اچھا ایک بات یہ کہ آپ نے گفتگو میں اندازہ لگایا ہوگا، یہ میں تمام ہی جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے لوگ ہیں جن میں ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں شعراء کرام ہیں جو کسی نہ کسی ادبی تنظیم سے وابستگی رکھتے ہیں، بہت سارے اساتذہ کرام ہیں جو اسکول اور کالجز میں پڑھاتے ہیں. دیکھیے باتوں میں اب ہم کسی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، اور خاص طور پر میں تو ان افراد کا ذکر کرتا ہوں کہ جو نعت کہنے والے لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں رہنمائی کے ہدایت کے ایسی چیزیں رکھا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے 86-87 کے زمانے کا ذکر کیا اور کہا کہ ایک ادبی تنظیم ادبی چیزوں کو فروغ دینے کے لیے، ادب کو فروغ دینے کے لیے ردیفی مشاعروں کا اہتمام کرتے تھے. اور میں اپنے طور پر یہ سوچنے لگا کہ نئے لکھنے والوں کو کس طرح راغب کیا جائے. اگر ان کو پہلے طرح مصرع دے دیا جائے اور وہ طرح مصرے پر تو ان کے لیے شاید مشکل ہوتا ہے، لیکن کتنی آسانی کہ آپ ایک ردیف دی آپ نے تو وہ ادبی تنظیموں کے روح و رواں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں
उनके लिए एक इशारा है, और वो اساتذہ کرام جو اسکول کالجز میں پڑھاتے ہیں, یہ دیکھیے بچوں میں اردو کا ذوق پیدا کرنے کے لیے آپ اس طرح کی چیزیں دیں کہ آپ ایک ردیف دیں کہ آپ جناب اس ردیف پر آپ ملی نغمہ بھی لکھ سکتے ہیں, آپ نعت بھی لکھیں, آپ حمد لکھیں, آپ غزل لکھیں, نظم لکھیں, ردیف میں. تو اس سے دو چیزیں ہوں گی, ایک تو ان میں رغبت پیدا ہوگی شعر کہنے کی, دوسرا ان کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ ردیف ہوتی کیا ہے, جی اور قافیہ, ردیف سے پہلے جناب قافیہ بھی ہوتا ہے. پھر یہ تربیت ہوتی ہے جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے, درجہ بدرجہ ہوتی ہے. اچھا ایک بات کتنی اچھی ہے وہ, یعنی ہماری آسانی کے لیے, نئے کہنے والوں کے لیے, بھائی زمین بھی آپ اپنی دیکھیں, اپنی منتخب کریں, جی جی, اور قافیہ بھی کوئی بھی لے کر آئیں, چھوٹی بہر لائیں, بڑی بہر لائیں. اچھا پھر شعر کا معاملہ تو یہ ہے کہ جس کی جتنی فکر ہوگی, ہاں بالکل ایسا ہی, شعر اتنا ہی توانا ہوگا, ایسا ہی ایسا ہی. پھر اللہ پاک مضامین پھر عطا فرمانے والا اللہ پاک ہے. بے شک بے شک. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, جی, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. اور نعت کے معاملے میں تو آپ ہی دیکھیں کہ 800 صفحات پر مشتمل ہمارے پاس کلیات رکھی ہوئی ہے عزیز صاحب کی, تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو غیب سے مضامین کے آنے کا سلسلہ ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ صرف قافیے نہیں آ رہے ہوتے بلکہ پورا مضمون بدا ہوا چلا آ رہا ہوتا ہے, اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے, حضرت آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے نعت کہلوا لی ہے تو ہمارے لیے یہ ایک یقین کی بات ہونی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم ان کی بارگاہ میں کسی نہ کسی زمرے میں, کسی نہ کسی حیثیت میں موجود ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ ہماری اپنی توانائی, ہماری اپنی طاقت, ہمارا اپنا علم, ہماری اپنی بصیرت اور ہماری اپنی جیسے شعور, یہ سب کچھ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ وہ فکر و آگہی کے حوالے سے شعار جو بخشا ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بخشا ہوا ہوتا ہے, یہ ان کی عطا ہوتی ہے کہ وہ ہم سے کہلوا لیں. تو میں چاہوں گا سر کہ اس کے بعد مشاعروں کا سلسلہ فضائل کے شروع ہو جائے, چلتا رہا, اور وہ اصل میں وہ مشاعرے جو ہے نا تربیت ہوتی ہے نئی کہنے والوں, بالکل ایسا ہی. اور پھر اس کے بعد ایسی ایسی ہمیں ردیفیں دی گئی ہیں, میں نے بہت سی ردیفیں کہی ہیں. ایک ردیف تھی انہوں نے 2-4 سال بعد انہوں نے دی کہ آنسو کی ردیف دی تھی. ہاں ہاں واہ واہ, آنسو. تو اس وقت تک ایسا ہوتا تھا سب لوگ نعتیں کہتے تھے, پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اسی ردیف میں حمد بھی کہی ہے, اچھا واہ واہ, اسی ردیف میں نعت بھی کہی, واہ واہ. اچھا پھر میرا نعت سے ذوق یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کراچی میں بہت سے مشاعرے غزل کے ہی ہوتے ہیں, میرا دل بھی چاہ رہا جانے کے لیے, ان کے یہاں سے مصرع آتا ہے. ہاں صحیح. تو وہ ایسا ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے شعراء غزل کہہ کر لاتے اور آپ نعت کے, میں اسی مصرعے پر ایک حمد بھی کہتا ہوں اور نعت بھی کہتا, اسی نعت پر کہتا ہوں. واہ واہ واہ. تو میری شمولیت سب سے پہلی حاضر ہو جاتی ہے حمد اور نعت کی. کیا بات ہے. اور ڈیکورم بھی میں اپنے کام پر بھی رہتا ہوں, حمد و نعت کہتا ہوں. بالکل بالکل سر. اگر وہ آنسو تو ہم چاہیں گے اگر آپ کے حافظے میں ہو تو اس کے کچھ, ہاں میں سناتا ہوں. دیکھیے ہم بھی اور نعت بھی جو مجھے اشعار یاد, نعت سناتا ہوں. ہجر وہ ہے کیا بات کہ ہجر آقا میں جو بہے آنسو, ہجر آقا میں جو بہے آنسو, ہجر آقا میں جو بہے آنسو, اپنی معراج پا گئے آنسو. کیا بات ہے, واہ واہ آنسو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جا کے طیبہ میں اس قدر برسے, جا کے طیبہ میں اس قدر برسے, جا کے طیبہ میں اس قدر برسے, منتظر جانے کب سے تھے. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ آنسو, سبحان اللہ سبحان اللہ. منتظر جانے کب سے تھے, منتظر جانے کب سے تھے آنسو. نام احمد سنا ہوئے جاری, نام احمد سنا ہوئے جاری, نام احمد سنا ہوئے جاری, اس طرح معتبر ہوئے آنسو. واہ واہ واہ. نام احمد سنا ہوئے جاری, آہا, اس طرح معتبر ہوئے آنسو. اب جو مضمون میں پیش کر رہا ہوں اس شعر میں, مجھے آج تک یقین ہے کہ یہ ویسے تو سارا کلام اللہ ہی عطا فرماتا ہے, سرکار کی جانب سے عطا, مگر یہ خصوصی عطا ہے اس شعر پر. کیا بات. دیکھیے کہ سبز گنبد کو
دیکھنے کے لیے، سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے، سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے مدتوں آنکھ میں رہے آنسو. کیا بات ہے، آنسو، واہ 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 واہ. مدتوں آنکھ میں رہے سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے. واہ. اور پھر مدینے میں جا کے برسیں گے، پھر مدینے میں جا کے برسیں گے. پھر مدینے، دور اندیشی دیکھیے کہ کچھ بچا کے رکھے ہوئے ہیں کہ سرکار پھر بلا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. پھر مدینے میں جا کے برسیں گے، اس لیے آنکھ میں بچے. واہ واہ واہ. پھر مدینے میں جا کے برسیں. کیا بات ہے، اس لیے آنکھ میں بچے آنسو، ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی، ان کی یادوں کی خیر ہو، ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی، جھلملاتے رہے تیرے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جھلملاتے رہے، جھلملاتے رہے تیرے آنسو، ہجر آقا میں جو بہے آنسو، اپنی معراج پا گئے آنسو. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بہت خوبصورت کلام. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ آنسو جیسے ردیف ہے، تو اب وہ صرف قافیے کے ساتھ ہی باندھے نہیں جائیں گے، بلکہ اس میں ایسا مضمون باندھا جائے. اور کیا خوبصورت مضامین باندھے، چاہے وہ پہلی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا موقع ہو اور دوسری بار دیکھنے کا موقع ہو، تو یہ ہے وہ مضامین کو باندھنا. اور ظاہر ہے کہ جس طرح کہا کہ یہ خصوصی رحمت ہے، یہ خصوصی کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اپنے حبیب کا تذکرہ اس طرح سے بلند کرواتا ہے. ناظرین کرام، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ایک اور مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس وقفے کے بعد. کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. یا سالک عزیزی کہتے ہیں کہ مطمئن ہو گئے تم میرے لبوں کو سی کر، یہ نہ سوچا میری آنکھوں میں بھی گویائی ہے. یا جازم مختار کہتے ہیں کہ بنا کے راستہ دل کی گلی میں تم آئے، کوئی نہ آیا میری زندگی میں تم آئے. یا اکبر معصوم کہتے ہیں کہ باہر آتے ہیں آنسو اندر سے، جانے اندر کہاں سے آتے ہیں. اور انور بریلوی کہتے ہیں کہ جو اپنا جذبہ مثال فرہاد مانتے ہو تو آزما لو، پہاڑ یہ ہے کدال یہ ہے. اور افتخار انجم کہتے ہیں کہ میں فاصلہ دشت و چمن تم کو بتاؤں، بس جنبش یکام ادھر سے ہے ادھر تک. یا عتیق جیلانی کہتے ہیں کہ میرے احباب سلامت رہیں دائم، لیکن صاف کہتا ہوں کہ دو چار سے خوف آتا ہے. یا سعید دوشی کہتے ہیں کہ کیوں کرتا ہے کم ظرفوں سے تو تکرار سمندر، جیسے گزرے خاموشی سے وقت گزار سمندر، ایسے دیکھا کرتا تھا میں اس کی جھیل سی آنکھیں، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو پہلی بار سمندر. اور ہمارے مرشد جون ایلیا فرماتے ہیں کہ جب بھی آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اور شجاعت طالب کہتے ہیں کہ کوئی روٹی لیے ان کے گھر آئے گا، بھوکے بچے اسی آس پر سو گئے. شوکت نوید کہتے ہیں کہ نسل در نسل ملا جن کو قوت کا سبق، گھر میں دیوار اٹھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. تم نے آنگن کے ہرے پیڑ کو ایندھن سمجھا، ہم پرندوں کو اڑاتے ہوئے مر جاتے ہیں. اور فاروق مغل کہتے ہیں پیڑ تو کٹ بھی گیا پھر بھی نہیں جاتے ہیں، ان پرندوں کو بھی آتا نہیں ہجرت کرنا. اور ریحان بنارسی کہتے ہیں
کہ ہم نے جب اعتماد سے دیپک جلا دیا، بستی میں احتیاط سے آنے لگی ہوا. اور ساجد سمرو کہتے ہیں کہ تیری شیشہ گری کی داد دے دوں، میرے ہاتھوں میں پتھر آ گیا ہے. یہ اور اس جیسے کئی اشعار اور شاعر، یعنی انتخاب شاعری پر مشتمل میرا پروگرام جس کا نام ہے وقار سخن. میں منتظر رہوں گا آپ کی باذوق سماعتوں کا، نہ صرف آپ کی باذوق سماعتوں کا بلکہ آپ کے پسندیدہ اشعار کا بھی. آپ مجھ سے اپنے پسندیدہ اشعار بھی شیئر کر سکتے ہیں میرے اس پروگرام میں، اس کا نام ہے وقار سخن. ناظرین کرام، حاضر خدمت ہیں وقفے کے بعد، اور آپ کلام سماعت کر رہے تھے. میں ایک سوال کے ساتھ چلوں گا کیونکہ نعت کا ماحول ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا کلام سنا جائے اور جتنی بات کی جائے کہ نعت ظاہر ہے کہ کہنا آپ نے 800 صفحات آپ الکلیات ہیں اور کس قدر مضامین آپ نے باندھے ہوں گے. کوئی ایسا شاعر کہ جس کی یعنی ایک سے زیادہ ہی ہوں گے بلکہ کہ جہاں سے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک نعت کے حوالے سے اگر کوئی مجھے پسند شاعر آتا ہے تو وہ، جیسے میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو مجھے دو شاعر اس حوالے سے منفرد مزاج کے ساتھ، ایک تو پیر نصیر الدین گولڑی صاحب، مجھے بڑا ان کا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ بڑا نیا مضمون نکال کے لے کر آ جاتے ہیں نعت میں. اور یعنی کہ میں ان شعراء کرام کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے زمانے میں رہے، یعنی کہ جس کو ہم نے دیکھا ہے. میں ایسے ان شعراء کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو بہت سارے کیا بات کی جائے گی کہ مولانا سینئر بزرگ اور جو کسی زمانے میں گزرے ہیں بہت ہی، مگر جو ہم نے جن کا زمانہ دیکھا ابتدائی ہمارا زمانہ تھا ان کا بالکل نام تھا. بالکل. اور مظفر وارثی صاحب کا میں نام لوں گا، وارثی صاحب نے سلسلہ بھی ذکر بھی کیا. تو میں بڑا اچھا مظفر وارثی صاحب کے یہاں نعت کے مضامین کے ساتھ ساتھ وہی ان کا ایک خاص جو ان کا جو ترنم ہے اس وجہ سے بھی وہ ایک رقت طاری ہو جاتی تھی کلام کو سن کے. اور اس کے بعد پھر ان کا ایک انداز نعت میں حیت غزل سے ہٹ کے نظم کی صورت میں وہ جو نعتیں کہتے ہیں جیسے میرا پیغمبر عظیم تر ہے اور یا رحمت للعالمین، کہ وہ نظم کی طرف زیادہ لے کر کے چلتے ہیں نعت کو. تو آپ کسی ایسے شاعر سے زیادہ کہ یار یہ نعت کا میدان میں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ تو کس سے انسپائریشن؟ آپ نے مظفر وارثی جو نام لیا ہے نا وہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں. صحیح. اور ان کا میں نے زمانہ بھی دیکھا ہے. ہاں بالکل. اور ان سے میری 2 ملاقاتیں بھی. اچھا. واہ. میں جب اپنا حمدیہ مجموعہ شائع کر رہا تھا 2002 میں، تو میں لاہور گیا تھا، مجھے کام بھی تھا، تو میں وہ مسودہ لے گیا تھا مظفر وارثی صاحب سے لکھوانے کے لیے. اچھا صحیح. مگر ان دنوں وہ بیمار تھے، وہ لکھ نہیں سکے. اور پھر حفیظ طائب صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، بڑا نام ہے. بالکل. اچھا مظفر وارثی صاحب کا معاملہ یہ ہے، میں دوسرے نمبر پر رکھتا ہوں پیر نصیر صاحب. اچھا. پیر نصیر صاحب کی جو ہے نا، مجھے تضامین بہت اچھی لگتی ہے. تضامین بہت اچھی ہے کیونکہ جس شاعر نے اگر اپنا اصل کلام کہا ہے اور پھر تضمین بھی اسی جیسی ہونی چاہیے. کیا بات ہے. تو پیر نصیر الدین صاحب نے حق ادا کیا. بالکل ایسا ہی. تضمین وہی شخص کہے جو اس کا اصل کلام کا حق ادا کرے. بالکل ایسا ہی. اچھا معاملہ یہ ہے مظفر وارثی صاحب ایک تو بہت اچھے شاعر اور مجھے ہوئے شاعر، توتی بولتا تھا ایک زمانے میں ان کا، اور جدید شاعر جس کو کہنا جی ان کا شعر دیکھیں نا، بخت سیاہ جب در علی پہ رکھ دیا. کیا بات ہے. دیکھیں آپ دیکھیں بخت سیاہ جب در علی پہ رکھ دیا، تو سورج انہوں نے دستے سوالی. میں نے حضور مانگے تھے رحمت کے چند پھول، سارا چمن دعاؤں کی ڈالی پہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، بارے گناہ ڈوبنے والی پہ. لکھنے چلا جو نعت تو میرے حضور نے لفظوں کا ڈھیر ذہن کی تھالی پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دقت دیکھیں آپ ان کی، کیا مظفر وارثی. بالکل. اور ان کے ہاں، اور پھر ان کا پڑھنے کا انداز بھی کہ اگر آج بھی ان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے تو آپ پر ایک ایسا سحر اور رقت طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے آپ کو اس منظر کے اندر لے جاتے ہیں. یہ کیف آفرین آواز تھی ان کی، اور آواز وہی ہوتی ہے جو اپنا تاثر چھوڑے. کلام بھی وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنا تاثر سننے والوں کو پر اپنا تاثر قائم کرے. بالکل ایسے ہی. اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے آنسو کی ردیف کو نبھایا ہے. اچھا یہ جس طرح آپ نے کہا بھی کہ کئی غزل کے مشاعرے ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی ردیفیں عام طور پر غزل میں دی جاتی ہیں، لیکن اس کو نعت میں ڈھالنا اور نعت کے مضامین نکالنا، کیونکہ ہمارے ہاں ایک رسم یہ چل گئی ہے کہ نعت کا مضمون باندھنا ہمارے عام طور پر لوگ آسانی سے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ردیف رکھی اور اس کے بعد جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ ہیں اور ان کے حوالے سے جو ایڈجیکٹیوز ہیں، اصل میں یہ چیزیں بہت ہو چکی ہیں. میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. مگر
منفرد جدت ایک آنی چاہیے ہمارے یہاں. بالکل. پنجاب میں ماشاءاللہ فیصل آباد میں بہت کام ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی نعتیں دیکھ لیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل عجیب مختلف انداز کی نعتیں ہیں ان کی. سلیم کوثر صاحب کی نعتیں آپ دیکھیں آپ، کیا بات ہے. ریاض مجید صاحب ہمارے رمضان کی ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ دونوں ہی شعراء کرام نے کلام شاعر و زبان شاعر کے سیگمنٹ میں ریاض مجید صاحب بہت ابھی بھی ان کے ٹیلی فون کالز آتی رہتی ہیں، بہت پذیرائی کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ ریاض مجید صاحب کے حوالے سے ایک بات بتاؤں، میرے حمدیہ کام پر ریاض مجید صاحب کی سرپرستی میں ایم فل انہوں نے کروایا. اچھا، واہ واہ واہ. اور مجھے اس کی جلد بھی بھیجی ہے. اچھا اچھا اچھا. میرے نعتیہ کام پر یعنی عزیز الدین خاکی کی نعت نگاری اس پر ایم فل ہو چکا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. فیصل آباد یونیورسٹی. اب یہ جو میرا حمدیہ کلیات آئی ہے اس پر بھی ایم فل ہو رہا ہے الحمدللہ. ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کی سرپرستی میں اچھا فیصل آباد یونیورسٹی سے ایم فل ہو رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ایک صرف شاعر ہی نہیں ہے، ایک استاد ہی نہیں ہے، بلکہ جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک مینٹور. ان کی طبیعت میں وہ ہے کہ وہ جو مصلح طرح کے لوگ ہوتے تھے نا، جو لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اور لوگوں کو پش کرنے کے لیے کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، وہ ان میں یہ ایک ان کی طبیعت میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ سر ایک اور کلام، کوئی ایسا کلام جو آپ کہیں کہ یہ مجھے اپنے کہے ہوئے کلاموں میں ایک الگ طریقے سے عزیز ہے. دیکھیے صاحب، عزیز تو میرا نام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شاعر کو اپنا کہا ہوا ہر کلام اچھا لگتا ہے، مگر بہت سے کلام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم محافل میں کوئی ہم سے کہتا ہے، اور جیسے یہاں چینل پر ہم ہیں، بہت سے چینل پر بھی میں نے کچھ کلام یہ پڑھا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آنسو کے علاوہ. پہلے میں تحت میں 2-3 اشعار سناتا ہوں آپ کو، اور اس میں پہچان بھی ہو جائے گی میری کہ ہر چند کے تخلیق میری خاک سے ہے. ہاں ہاں، ہر چند کے تخلیق میری خاک سے ہے، اور ہستی میری کمتر خس و خاشاک سے. کیا بات ہے. ہستی میری کمتر خس و خاشاک سے ہے. ہوں خاک نشیں خاک کا پتلا خاکی. ہاں ہاں. صد شکر کے نسبت شہ لولاک. واہ 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 واہ. صد شکر کہ نسبت شہ لولاک سے ہے. اور ایک غالب کی زمین میں ایک نعت میں نے کہی تھی کہ ہر نظر پر سینکڑوں دروازہ خاور کھلے. اچھا صحیح. وہ کھلے، ہاں صحیح. ہم نے کھلے کہا، انہوں نے کھلا کہا. ہر نظر پر سینکڑوں دروازہ خاور کھلے، آ گئے شاہ دنا کیا کیا عجب منظر کھلے. کیا بات ہے. واہ واہ. آ گئے شاہ دنا کیا کیا عجب منظر کھلے. وہ مبارک اور مقدس نام ہے سرکار کا. وہ مبارک اور مقدس نام ہے سرکار کا. وہ مبارک اور مقدس نام ہے سرکار کا. نام احمد جب لیا اشعار کے دفتر کھلے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. نام احمد جب لیا اشعار کے دفتر کھلے. اشعار کے دفتر کھلے. کلام سناتا ہوں آپ کو میں ترنم سے. اور سرکار دو عالم کا نام نامی کو ردیف بنایا ہے میں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ سبحان اللہ. دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد. واہ واہ. دیتا بے شک. اچھا، میں اکثر کوشش یہ کرتا ہوں چھوٹی بہروں کو لوں اور اس میں پھر مضامین سلیقے سے بن جاتے ہیں میرے مزاج کے مطابق. بڑی بہروں میں نے کلام کیا. دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد. دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد. ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد. ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد. یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے. بے شک. یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے. آدم کی زبان پر بھی سجا نام محمد. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا تلمی ہے. واہ 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 واہ. آدم کی زبان پر بھی سجا نام محمد. یہ عظمت و
توقیر ہے اس نام مبین کی، کیا بات ہے، یہ عظمت و توقیر ہے اس نام مبین کی، القاب سے لیتا ہے خدا، واہ 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 واہ، القاب سے لیتا ہے خدا نام کہیں محمد، یاسین و مزمل، ہاں کہیں تاہا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، القاب سے لیتا ہے خدا نام محمد، خاکی نہیں ایک غلام شہ والا، خاکی نہیں ایک غلام شہ والا، ہر ایک گدا کی ہے صدا نام محمد، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک گدا کی ہے صدا نام محمد، دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد۔ یہ نعت جب کہی صاحب وقار صاحب میں نے، ایک مصرع آیا تھا مشاعرے کے لیے حضرت اکبر وارسی کا۔ اچھا، اکبر وارسی ہمارے ہاں پورے بر صغیر میں میلاد اکبر کے نام سے بہت مشہور ہے، اور 100 سال سے بھی زیادہ ہر محفل میں، میلاد کی محفل میں میلاد اکبر ضرور خواتین تو لازمی میلاد اکبر پڑھتی ہیں، اور کیا نثر ہے اس میں جناب، اس کے وہ نثر بھی کہتے ہیں اور اسی کی مناسبت سے نظم بھی نعت آتی تھی اس میں، بالکل بالکل، تو ان کی ایک نعت تھی، ان کا ایک مصرع آیا تھا، ہمارے یہاں کراچی میں مشاعرہ ہوا تھا، مصرع دیا تھا انہوں نے کہ تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، واہ، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، تو ہم نے ایک اس کی تزمین بھی باندھی، اچھا، اپنا مصرع بھی چینج کیا، ہم نے کہا القاب سے لیتا ہے خدا نام محمد، انہوں نے تعظیم وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن القاب کی کیا بات ہے کہ یہاں پر دلیل بن جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں یاسین کہیں اکبر وارسی صاحب کا مصرع تھا، اس پر یہ نعت کہی تھی، اور اعجاز رحمانی صاحب کی صدارت تھی اس مشاعرے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اعجاز صاحب خود بھی ماشاءاللہ ترنم سے پڑھتے تھے، اور باقاعدہ ترنم بھی بہت کلام ہے ان کا، آپ نے ان کی کلیات دیکھی؟ جی ہاں بالکل بالکل بالکل، اور ان کی صدارت میں ناچیز کو مشاعرہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ ان اساتذہ میں سے جیسے عنایت علی خان ٹونکی صاحب ہمارے یہاں پر حیدرآباد میں، جو جہاں پر کوئی غلطی ہو تو وہ وہاں پر وہ ایک ڈانٹ کے ساتھ چوک بھی دیا کرتے تھے، یہ اس وقت کے اساتذہ کا یہ بھی ایک وتیرہ تھا، ایک خوبصورت انداز تھا۔ عنایت علی خان صاحب کو میں نے سب سے پہلے پتہ ہے کہاں سنا؟ ریڈیو پاکستان کراچی میں، اچھا اچھا، ہم بزم طلبہ کے پروگرام کرنے گئے، صحیح، تو ہمیں پتہ لگا کہ تھوڑی دیر بعد یہاں مشاعرہ بھی ہوگا، 1992 کی بات ہے، اچھا اچھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور 92 میں ورلڈ کپ ہوا تھا جو پاکستان نے جیتا، جی 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 جی، عمران خان کی جی 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 کپتانی، ہاں بالکل، تو ورلڈ کپ کے موضوع پر مشاعرہ، اچھا اچھا، ان کے نظر آئی یہ ورلڈ کپ ہو لے تو پھر اس کے بعد دیکھیے، یہ وہی مشاعرہ، ہم اس مشاعرے میں تھے لائیو ریڈیو پاکستان کے، اسٹوڈیو نمبر 13 جو ہے کراچی کا بہت بڑا تھا، اس میں یہ مشاعرہ ہوا تھا، اور کراچی کی کریم اور حیدرآباد کے جیت شاعرہ کرام اس میں شامل تھے، اور جناب عنایت علی خان صاحب نے وہ مشاعرہ لوٹ لیا تھا۔ کیا بات ہے، بالکل، اور یہ نظم کی بہت کمال تھی کہ وہ دولہا کو، اور اس کے بعد سے ہی پھر ماشاءاللہ عنایت علی خان صاحب جو ہے نا، ان کا پہلے بھی تھے ماشاءاللہ، لیکن مگر یہ ان کا مشاعرہ ورلڈ کپ کا اتنا مشہور ہوا تھا کہ جواب نہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور حیدرآباد کے وہ سرتاج تھے، حیدرآباد کے سمیلنے کنگ تھے، بالکل بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اور ناظرین کرام، ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک جو سلام کا کلام ہو وہ عزیز الدین خاکی صاحب سے سنا جائے، اور ہم بہت ممنون و مشکور ہیں سر آپ کی آمد کے، آپ حیدرآباد تشریف لائے اور ہمیں بھی شرف ملاقات بھی بخشا، اور ہمارے اس پروگرام کو بھی زینت بخشی، اور سلام چلتا رہے گا، اور ہم یہیں سے رخصت ہو جائیں گے، تو اپنے میزبان وقار احمد وقار کو اجازت دیجیے گا، اس سلام کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں، اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور سرکار کی مدح اشعار کی صورت میں بھی، نثر کی صورت میں بھی، اور عملی صورت میں بھی جاری رکھیے، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیغامات دیے وہ ہمارے عمل سے ہمارے معاشرے میں نظر آنے چاہیے۔
میں سلام تو خیر اپنا نہیں پڑھوں گا، جس کتاب میں میں نعتیہ اشعار دو پیش کر کے بالکل پھر خط اختتام ہو جائے گا جی کہ اللہ پاک سب کو حرمین شریفین میں طلب آمین فرمائے، آمین اور یہ دعا بھی ہے، حرمین شریفین کا تذکرہ بھی ہو جائے گا، اور اس کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں طلب فرما لے کہ ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے سبحان اللہ خدا نے سجایا ازل سے سجے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے کبھی تحفے کعبہ کا اعزاز پانا صفا اور مروہ پہ بھی آنا جانا میرے قلب و جان میں اتر سے گئے حرم کی زمین اور حرم کے حرم کی زمین اور حرم کے نظارے حرم کے نظارے سبحان اللہ اور یہ وہ باب السلام ہے جو شعر پیش کر رہا ہوں، جہاں سے سرکار دو عالم کے غلام قطار لگا کر ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے نظر میں ہے باب السلام اللہ اللہ سجود و قعود و قیام اللہ اللہ سبحان اللہ واہ نظر میں ہے باب السلام اللہ اللہ سجود و قعود و قیام اللہ اللہ اجالے دلوں میں کیے جا رہے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے مقطع پیش کر رہا ہوں، اور یہ ایسا مقبول ہوا وقار صاحب، اس کی برکت سے مجھے الحمدللہ حج کا اعزاز حاصل ہوا، مجھے اور میری وائف کو ایک صاحب نے پورے پیکج کے ساتھ حج پر بھیجا۔ کیا بات ہے واہ یہ 2012 کی 15 کے بعد مقطع پیش کر رہا ہوں، دعا کیا مانگی تھی اور اس کے بعد کرم کیا ہوا اسی مقطع میں۔ سبحان اللہ کہ اگر حج کا اعزاز بخشا خدا نے تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خاکی، اگر حج کا اعزاز بخشا خدا نے تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خاکی، میرے قلب و جان میں سمائے ہوئے ہیں حرم کی زمین اور حرم کی نظارے ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے